حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاد وكفر ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لم تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. توصي الرسول وأنت تظهر حبه هذا في القياس أمر بديع لو كان في الحب صادقا لأطاعته فإن المحب لمن يحب مطيع. محترم المقام واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین نوجوان بھائیوں دوستوں بزرگوں اصل خطاب ہمارے ملتان سے آئے ہوئے مہمان خصوصی علامہ عبدالرشید صاحب متوجر العالی تشریف فرما ہے اور دیگر علماء کرام مولانا قاری بشیر احمد صاحب بھی تشریف فرما ہے. میں حاضر ہوا ہوں صرف چند منٹ کے لیے احساس دلانے کے لیے کہ ہم اے روز سیرت النبی کے جلسے سنتے ہیں، علماء کی تقاریر بھی سنتے ہیں. ابھی بھی نوجوان مولانا شاہد صاحب بہت عمدہ انداز میں بیان فرما رہے تھے. سیرت کی بہت ساری کتابیں بھی چھپ چکی اور ٹی وی پہ بھی سیرت کے عنوان پہ مطالعے پڑھے جاتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، علماء کے بیان نشر کیے جاتے ہیں.
سوشل میڈیا پہ بھی بڑا چرچا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہماری صورتیں اور ہماری سیرتیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں. ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت، لین دین. نام لیوا تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن کردار ہمارا اس کی نفی کر رہا ہے، اخلاق ہمارا اس کی نفی کر رہا ہے، معاملات اس کے برعکس ہیں. دعویٰ تو ہے ہم اہل سنہ ہیں، اہل سنہ والجماعت، نبی کی سنت کے اپنانے والے، نبی کی سنت کے پرچار کرنے والے، اور آپ کی جماعت صحابہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے. لیکن سچی پوچھے ہمارے زندگی ذرا بھی ان کے ساتھ میل نہیں کھاتا. اللہ فرماتے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. کیوں وہ کہتے ہو، کیوں وہ دعویٰ کرتے ہو جو کرتے نہیں. دعویٰ کرتے ہو ہم محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں اور عشاق صحابہ ہیں، لیکن ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہماری صورت، لباس، چال اس کے بالکل برخلاف. کیا وجہ ہے؟ قَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. اللہ کو سخت غصہ آتا ہے، ناراضگی آتی ہے جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. قَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کی یہاں بہت بڑی ناراضگی. قَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. کہتے ہو کرتے نہیں ہو، قول کے دھنی ہو جی، عمل کے فارغ. ابراہیم تیمی رحمہ اللہ بخاری شریف میں ہے، یہ وقت کے امام ہیں، فرماتے ہیں اذا عرضت قولی علی عملی فخشیت ان اکون مکذبا. جب میں اپنے بولوں کو اپنے عمل کے ترازو پہ تولتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں. یہ امام وقت کہہ رہے ہیں. ہم تو دودھ کے نہائے ہوئے ہیں نا، پاک صاف جی، پکے ٹھپکے جی، مواہد. لیکن یہ امام وقت کہہ رہے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اذا عرضت قولی علی عملی فخشیت ان اکون مکذبا. ہم اپنی گریبان میں اٹھا کے دیکھیں. صحابہ نمونہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جو برملا کہتے تھے کونو مثلنا، کونو مثلنا، ہماری طرح بنو. اور اللہ کا بھی فرمان ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر نبی کے یاروں جیسا ایمان لاؤ گے اللہ کے ہاں تمہارا ایمان بھی عمل بھی مقبول ہوگا. ہاں، ایک سنت پر مر مٹنے والے. محبت اتنی. مسعود آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، مذاکرات بھی کر رہا ہے اور کن آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. دیکھ کیا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، ایک ایک بوند کو، ایک ایک قطرے کو لے کر اپنے چہرے پہ مل دیتے. اسلم کے لعاب مبارک بھی زمین میں نیچے نہیں جانے دیتے، سر نبو ہو کے کھڑے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے فوراً اطاعت کریں. واپس جا کر بلکہ ایک جملہ اس نے کہا کہ آپ ان کو ساتھ لائے ہیں، اے محمد یہ تو آپ کو چھوڑ جائیں گے، یہ تو آپ کو چھوڑ جائیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق بول پڑے، کیا ہم حضور اسلام کو چھوڑ دیں گے؟
جی انصص بطر اللہ، جا اپنے معبود اللہ کی شرف کا چاہ، نترک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے؟ کیا کہہ رہے تو؟ پوچھا کہ کون ہے؟ جواب ملا کہ ابو بکر صدیق ساتھ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میں جواب تو ضرور دیتا لیکن صدیق کا میرے اوپر احسان ہے، صدیق کا میرے اوپر احسان ہے۔ وہاں جا کر اس نے صحابہ کے متعلق کیا کہا؟ مکے والوں، میں نے فدایان رسول کو دیکھا ہے، ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد كما رأيت يحب محمدا، ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحب محمدا۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے آقاؤں سے پیار کرتا ہوا دیکھا ہے، لیکن اصحاب محمد کی محبت کو جو دیکھا ہے نا، اتنا اس جیسی محبت والا میں نے نہیں دیکھا۔ یہ دشمن شہادت دے رہا ہے۔ کمال اتباع کیا ہے؟ کیا سلام فرما بیٹھ جاؤ صحابہ فوراً ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت آئی، ختنے کی کوئی شادی ہے، ختنے کی دعوت ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختنے کی کوئی شادی نہیں کی تھی اور کوئی دعوت نہیں کی تھی، لہذا میں نہیں آؤں گا۔ یہاں تو بھاجی برادری کیا سب کا ایسے شدار ہے، وجنہ کا پروسی، ختنے کی کوئی شادی نہیں ہے، کوئی دعوت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً ٹوک دیا۔ ایک شخص کے سلام ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ بدعتیں کر رہا ہے، میں عبداللہ بن عمر کے کوئی سلام نہ دینا اسے۔ ہاں، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، تو ان کے ان سے مراسل ہوں، تعلق ہوں، دوستانہ ہوں، قطعاً ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، اگرچہ آبا و اجداد کیوں نہ ہو، اولاد کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، اولئک كتب في قلوبهم الایمان، اس لیے کہ ہم نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا تھا، اللہ اور رسول کے علاوہ ان کا کسی سے جلانا نہیں تھا، خواہ وہ اپنے عزیز اقارب کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی نے ایک مشرک کو باندھا اور باندھ رہے تھے غزوہ بدر میں، تو ایک دوسرے صحابی جو اس مشرک جس کو باندھا جا رہا تھا اس کا بھائی تھا، تو اپنے بھائی کو دیکھ کر کہنے لگا وہ مشرک، کہتا بھائی جان بھائی جان، اس نے ایک بھی نہ سنا، اور صحابی کہتے ہیں باندھ اسے باندھ مضبوط کر کے، اس کی ماں مالدار ہے پیسے اور اس کا فدیہ دے گی۔ اس نے بھائی جان میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، فرمایا نہیں تم میرا بھائی نہیں، میرا بھائی یہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ بدر کی جنگ میں ابو عبیدہ بن جراح والد سامنے آئے، ٹہلتے رہے نہ ٹلے، سامنے آگے تہی تیز کر کے فرمایا اللہ اکبر۔ آپ نے پوچھا کون اللہ اکبر کہہ رہا ہے؟ جواب ہے ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کو کہتے کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اللہ سب سے کون ہے، بڑے کون ہے؟ سب سے اللہ ہے، اللہ کی توحید کے لیے سب کچھ قربان۔ ایسے ہی حضرت عمر نے اپنے ماموں کو، حضرت ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کو تلاش کرتے رہے، لیکن بیٹا سیر میں تھا، لیکن بعد میں عبد الرحمن بن ابی بکر مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مشورہ ہو رہا تھا کہ کیا کیا جائے، قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، حضرت عمر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ میرے اشتہار میرے حوالے کرو،
میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، عمر ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے، عثمان کے رشتہ دار عثمان کے حوالے، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے، اور ان کی گردنیں کاٹ دیں اور ہم اللہ کو دکھا دیں لیست فی قلوبنا حوادت للمشرکین، ہمارے دل میں مشرک کی کوئی جگہ نہیں، کوئی محبت نہیں، خواہ باپ کیوں نہیں، بھائی کیوں نہیں، بیٹا کیوں نہیں، اس لیے اخترنا اللہ ورسولہ، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چن لیا ہے۔ سیرتیں ایسی اجلا جی کہ ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے، زندگی اور تبدیل ہو گئی۔ جب صلح حدیبیہ ہوا دنیا نے دیکھا صحابہ کے وہ تھے جو اونٹ چرانے والے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنے والے، آج ان کی سیرتیں کیسا اجلا ہو گئی۔ صحابہ کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، صحابہ کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ، میں یہ بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد کہ ہر طرف سے فتنے کھڑے ہو گئے، قبائلی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، گویا مرتد ہو گئے، اور طلحہ ازدی، مسیلمہ کذاب، سجا نامی عورت، ان سب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور رومی بھی سر اٹھانے لگے۔ اب مسئلہ بن گیا، حالت کیفیت کیا تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات صحابہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں صحابہ کا حال ایسا ہو گیا تھا کہ ہر طرف سے خطرات منڈلا رہے تھے، اور صحابہ کی کیفیت ایسی تھی، ایک تو غم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نڈھال تھے۔ ہم تو خوشیاں مناتے ہیں نا، ناچتے کودتے ہیں نا، اور جھمرے لگاتے ہیں نا جی، اور گچکے لگاتے ہیں اور سیلفیاں مناتے ہیں غیر باتوں کے ساتھ جی، اور تھرکتے ہیں، اور کیا پوچھئے، یہی اس کے رسول ہے کہ 12 ولادت نہیں، ان کے اپنے امام جس کو کہتے ہیں اس نے لکھا ہے اور حوالے سے ثابت کیا ہے، کتاب کا نام ہے نطق الہلال، کوئی بڑی کتاب نہیں، چھوٹے سے رسالہ ہے جی، اس نطق الہلال کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے، اور یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ صحابہ میں غم در غم، پریشانی در پریشانی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسے حالت تھی جیسے ایک بکری ریوڑ سے بچھڑ جائے اور وہ جنگل جہاں بھیڑیا رہتے ہوں اور پھر وہ بارش آ جائے، بکری بھیگ جائے پھر وہ چلنے کا نام نہیں لیتی، وہ ریوڑ سے بھی بچھڑ گئی ہے، اب خطرہ ہے کہ کسی وقت میں وہ بھیڑیا حملہ کر دے، یہ کیفیت تھی۔ اور میرے ابو پر ایسے حالات آئے ہوئے تھے، اگر یہ حالات پہاڑ پر بھی آ جاتے تو پہاڑ کو بھی ہیزہ کر دیتے، یہ کیفیات تھے جی۔ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب یہ بھی رکن اسلام کا انکار کفر ہے، علماء سے پوچھو، رکن اسلام کا انکار کفر ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے سٹینڈ لے، اب کیا کیا جائے؟ مشورے کے لیے صحابہ کو بلایا، لیکن خطبے میں کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں سنو، ان اطیعوا اللہ ورسولہ فاطیعونی، میں اللہ رسول کی اطاعت کروں، میری اطاعت کرنا، وَإِنْ عَصَیْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَوِّمُونِی، اگر میں اللہ رسول کی نافرمانی کروں مجھے سیدھا کرنا، مجھے کیا کرنا؟ سیدھا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اگر عمر کو بگڑ جائے کیا کرو گے؟ تو ایک بدو کھڑا ہو گیا دیہاتی، تلوار میان سے نکالی اور عمر کو اس تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ فرمایا شکر ہے عمر بگڑ گئے تو سیدھا کرنے والے موجود ہیں۔ آج حق بات کسی کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لال لحاظ ایسی فلانا، یہ تعلق داری، رشتہ داری، دوستانہ ہے، یارانہ ہے، لیکن صحابہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ مشورے کیا کیا جائے؟ تو مشورے میں یہ کہ ایسا کریں داخلی معاملے کو پہلے سلجھائیں، داخلی طور پہ ہم مضبوط ہو جائیں،
پھر جا کر رومیوں سے بھی نمٹ لیں گے اور طلحہ عرضی کے خلاف بھی، مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی یہ مشورہ آئے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرماتے؟ سنو میری طرف متوجہ، فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام کیا تھا؟ آپ نے اس لشکر اسامہ کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ انفروا جیش اسامہ، انفروا جیش اسامہ، اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ میں ابو بکر کون ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کروں اور فریاد ڈالوں؟ حضرت یہ مدینہ خالی ہو جائے گا، ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کیسے یہاں رہ سکیں گے؟ ہر طرف سے خطرات ہیں۔ فرمایا سنو، لَوِقْتَ فَتْنِ الْكِلَابُ وَالذِّئَابُ لَمْ أَرُدَّ قَضَاءً قَضَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے بھیڑیا بھی کھا جائے، نوچ جائے، کتے بھی مجھے نوچ لے، وہ میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن نبی کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا۔ صحابہ رائے دوسری طرف، ابو بکر مان نہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اس کی فرمان کی آبیاری کروں گا، اس کے مطابق عمل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کسی نے کہا اسامہ کو تبدیل کیا جائے، یہ نو عمر ہے، تجربہ کار، خالد بن ولید بھی ہے، سیدنا علی بھی ہے، حضرت عمر بھی تھے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ تھے، اس کو تبدیل کریں، جاؤ سفارش کرو۔ کس سے؟ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق سے۔ حضرت عمر کو تیار کیا کہ جاؤ سفارش کرو۔ آئے، اے خلیفۃ الرسول مہربانی کریں، لوگوں کی رائے ہے کہ اسامہ کو بدل دو۔ یا بیٹھے تھے، ایک دم جمپ لگا کے کھڑے ہوئے اور یہاں سے پکڑا، اور میں سطلت کا امت یا عمر، عمر تیری ماں تجھ کو روئے، وعادلت کا تجھے گم پائے، استعمل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تامرنی ان انزیہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امارت کا تاج پہنایا ہے، تو کہتا ہے میں اتار دوں؟ تیری ماں تجھ کو رائے عمر، میں کیسے کر سکتا ہوں فرمان رسول کی کہ اس کو تاج امارت پہنانے والے رسول اللہ ہوں، میں اس کو اتار دوں؟ یہی اسامہ جائے گا۔ حضرت کوئی ہاتھ اولا رکھو، ہوتا ہے نا یہ ہاتھ اولا رکھو، یہ وحشی دیہاتی لوگ ہیں، زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں ان کے خلاف جنگ کروں گا، میں ان کے خلاف لڑوں گا، آپ اولا ہاتھ رکھیں۔ یا خلیفۃ الرسول تعلیفہم وارفق بہم، یہ عمر کہہ رہے ہیں اے خلیفۃ الرسول نرمی کرو، ذرا ان سے پیار کرو اور آپ سخت موقف اختیار نہ کریں۔ ابو بکر پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں عمر جبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام، کہ جہالت میں تو جبار تھا، بڑا ڈاڈا ہے تو آج تو بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ینقص دین علی حی، دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں۔ آج بیٹا نماز نہیں پڑھتا، باپ پھر بھی کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، ماں بھی کہتے ہیں سارا جاتا رہے نا وہ دیکھ کر رہا، جی کوئی احساس نہیں، فرق پھوٹ رہے ہیں۔ لیکن حال یہ ہے کہ ہمارے بازار جھنڈیوں سے، کپڑوں سے، بینڈروں سے، کیا اللہ کے نبی نے یہی کیا؟ اگر یہی کرتے تو اللہ کی قسم مکے والے قطر مخالفت نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے وہ منکر نہیں تھے، نبی کی بات کے مخالف تھے۔ میرے نبی انہم لا یکذبونک، تیری ذات کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم آپ کے بات کے دشمن ہیں، لا الہ الا اللہ کے دشمن تھے۔ اگر صرف یہی ہوتا تو صحابہ صرف میلاد منا کر اور بازار میں جلوس نکال کر، اللہ کی قسم بجائے اس کے کہ وہ مخالفت کر رہے وہ بھی شامل ہو جاتے۔ اس لیے وہ کہتے تھے جب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہتے جعل امین، جعل امین، جعل امین، اور امانتیں رکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے پوچھا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تو پتہ کیا کہا؟ جربناک مرارا جربنا بک صدقا ما جربنا بک الا صدقا، ہم نے بار بار تجربہ کیا ہے، تیرے اندر میرا سچ ہی سچ ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اتباع رسول ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہی میرا راستہ ہے، نبی والا راستہ، نبی کے طریقے زندگی۔ میں
ہمارے جس شیخ الانظر ہمارے جو اسلاف تھے، گرفتاری کا آرڈر ہے، ساتھیوں نے مشورہ دیا حضرت روپوش ہو جائے، 3 دن روپوش ہو جائے، 3 دن کے بعد باہر آ گئے، حضرت گرفتاری کا آرڈر موجود ہے اور میں بھلے گرفتار ہو جاؤں، میرے آقا دو جہان 3 دن غار ثور کے اندر روپوش رہے، اس کے بعد نہیں ہوئے، اب میں بے شک گرفتار ہوں، میں روپوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ میرے آقا بھی 3 دن غار ثور کے اندر روپوش رہے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بالا کوٹ کی لڑائی میں میدان کارزار میں دوپہر کے وقت چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں، کسی نے کہا حضرت سوئے ہو اور اتنا بڑا مارکا سخت لڑائی ہے، اور میں ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میرے آقا کی سنت ہے دوپہر کو قیلولہ کرنا، اگرچہ مجھے کئی راتوں سے نیند نہیں آئی لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے چادر تان کے سویا ہوا۔ یہ ہے کمال اتباع۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے نبی کی اطاعت، نبی کی سنت کے مطابق عمل کر کے حضرت اسامہ کا لشکر بھی کامیاب و کامران لوٹا، مسلمہ کذاب بھی مارا گیا، طلایہ ازدی بھی دفع ہو گیا، اور سجا نامی عورت بھی بعد میں بھاگ گئی، پھر بعد میں مسلمان ہوگی، طلایہ ازدی بھی بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اور وہ جو قبائل والے تھے جن کے متعلق حضرت عمر کہتے حولہ ہاتھ رکھو، لیکن وہ بھی دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اطاعت کی برکت سے اللہ پاک نے سارے حالات ٹھیک کر دیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا اللہ لولا ابا بکر ما عبد اللہ۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر ابو بکر نہ ہوتے آج ہمارے انہوں کی فراست تھی، کمال اتباع تھا، اپنے آپ کو سنبھالا، تمام صحابہ زیادہ نبی سے محبت کرنے والے، لیکن اپنے جذبات کو بھی کنٹرول کیے ہوئے، اپنے غم کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، اور صحابہ کو سنبھالا، اور ایسا کہ ایک آئندہ آنے والے کے لیے بنیاد رکھ دی کہ اگر کامیابی چاہتے ہو جی تو ان اللہ جعل الفوز والفلاح فقط بامتثال اوامر اللہ علی نہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہماری دنیا آخرت کی کامیابی اللہ کے اوامر کو بجا لانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا۔ اللہ کرے جو بات سنے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔